بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ والفجر ولیال عشر۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور احسان سے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر بواسطہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور اس کے احکام سے بھی مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس ماہ مبارک کی شان والفجر ولیال عشر کے ساتھ بھی ارشاد فرمائی، جس میں والفجر سے مراد عید قربان کی فجر ہے، جس کی اللہ قسم فرما رہا ہے، اور 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحج سے 10ویں رات تک ہیں، جن کی شان، جن کی منزلت، جس کی عظمت اللہ پاک نے بہت اعلیٰ طریقے سے بیان فرمائی، یہاں تک کہ اس کا ذکر ہی قسم سے شروع کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قسم کس وقت اٹھائی جاتی ہے؟ ہم جب اپنی کسی بات کو، کسی جملے کو بے انتہا مؤکد کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بڑا زور اور سچائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر قسم اٹھاتے ہیں، تو رب کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ رب کی بات سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ رب کی بات سے بڑی مؤکد بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مگر پھر آپ سوچئے کہ رب اگر قسم اٹھا کے بات فرما رہا ہے، تو پھر اس بات کی عظمت کو ہم کیسے پہنچ سکیں گے؟ کس طرح اس کا ادراک کر سکیں گے کہ اس کی کتنی عظمت ہے، جس کے لیے اللہ پاک بھی قسم اٹھا رہا ہے؟ اور پھر دوسرے مقام پہ ان 10 دنوں کو قرآن عظیم ہی میں ایام معلومات کے ساتھ بھی ذکر فرمایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام عمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ بخاری شریف اور مشکات شریف کی اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں ان ایام عشرہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ پورے سال میں جمعہ ہو، جمعرات ہو، کوئی مہینہ ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مطلقاً ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی دن اس کی عبادت، کوئی رات اس کی عبادت، کوئی گھڑی اس کی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت سے، ان کی راتوں کی عبادت سے، ان کی ساعتوں کی عبادت سے افضل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی بہت شان ہے، اور پچھلی امتوں میں اس کا تذکرہ بالخصوص کیا جاتا، اور پچھلی امتوں کے لوگ، انبیاء، ان کے صحابہ، وہ سال ہا سال کے لیے برسر پیکار ہو جاتے، دن رات روزے بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے، سب سے شان والا عمل ان کے نزدیک یہی ہوتا، اور ان امتوں میں اس کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں فرمایا جاتا۔ اس لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، وہ بھی پیچھے رہ جائے گا، اور ان 10 دنوں اور راتوں میں جس خوش نصیب امتی نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تسبیحات پڑھ کے، تکبیرات پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، تلاوت قرآن کریم کر کے، نوافل ادا کر کے،
اشراق و چاشت و اوابین پڑھ کے یا فرض نمازیں ادا کر کے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ بھی ان میں سے واپس نہیں آیا۔ مطلب کیا ہوا کہ جان بھی لٹا دی، مال بھی لٹا دیا، اس کا قصہ الگ ہوگا، یعنی وہ اس جہاد میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس سے شان میں زیادہ ہو جائے گا، لیکن صرف جہاد کرنا، جہاد کے لیے نکلنا بھی اس عبادت سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہوگا۔ تو ان دنوں میں، ان راتوں میں ہمیں عبادت کی ترغیب دی گئی اور بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک مسلسل روزہ رکھے تو ہر روزے کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور ہر رات اگر وہ عبادت کرتا ہے جتنی اس کو توفیق ہے تو ہر رات اس کے لیے شب قدر کے برابر ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں ایک شب قدر کو سنا تو ہم متوجہ ہو گئے، سرگرم ہو گئے، کمر بستہ ہو گئے اس رات کے لیے۔ تو ہماری خوش نصیبی کا یہ عالم کہ ہم اس سے بے خبر پڑے ہیں کہ یہ 9 راتیں لگاتار رب نے ہمیں عطا کی اور ہر رات میں عبادت شب قدر کے برابر فرمائی۔ اور پھر اگر کوئی شخص 9 دن کے روزے نہیں بھی رکھ سکتا تو 9ویں ذی الحج کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایک روزے کا ثواب 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، یعنی 2 سال کی عبادت اور 2 سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ تو ہم جتنی بھی سعادتیں حاصل کر سکیں، جتنی ہمیں توفیق ملے، اس کے لیے ہمیں ضرور کوشش کر لینی چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره۔ یہ مسلم شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے، یعنی چاند نکل آئے، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے جسم کے بال اور ناخنوں کو مس نہ کرے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ فرمایا کہ بال نہ کترائے اور ناخن نہ اتروائے، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو وہ نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کام کے ساتھ اگر ہمیں اس کی وجہ، اس کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس معلوم ہو جائیں تو کام کا ذوق اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ناخن نہ کٹوائیں، بال نہ کتروائیں، یہ ہم بارہا مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں ایسا نہ کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج اکرام جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ نہ وہ بال کاٹیں گے، نہ وہ ناخن ترشوائیں گے جب تک وہ احرام کی حالت میں ہیں۔ تو جس وقت قربانی کرنے والا انسان ان کے ساتھ یہ مشابہت اختیار کرے گا تو جو رحمتیں اور جو بخششیں اللہ پاک ان حجاج اکرام کو عطا کرے گا ان پابندیوں میں رہنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے رب ذوالجلال قربانی کرنے والوں کو جو حج کرنے تو نہ جا سکے لیکن انہوں نے حج کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر لی، تو رب ذوالجلال سے امید ہے
کہ وہ اس مشابہت کی وجہ سے ان پہ بھی وہ رحمتیں اور وہ بخششیں نازل فرمائے گا۔ اسی کے مطابق ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا کہ جو غربا قربانی بھی نہیں کر سکتے، حج بھی نہیں کر سکتے، تو وہ ان دونوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ذی الحج کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں، اپنے بال حجامت وغیرہ بنوا لیں، اور پھر ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں یعنی قربانی کے دن تک وہ دوبارہ اپنے بال نہ کٹوائیں اور ناخن نہ تراشیں۔ ان کا مقصد بھی وہی ہوگا جو قربانی کرنے والوں کا مقصد ہوگا، حجاج اکرام کے ساتھ مشابہت۔ اور پھر جب یہ غریب لوگ اپنی قسم پرسی اور مفلسی اور بے بسی کی وجہ سے جو قربانی نہیں دے سکیں گے اور ان کو حسرت ہوگی، اور وہ بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایسا کریں گے، تو اللہ کی بارگاہ سے بجا طور پر یہ امید ہوگی کہ وہ وہی رحمت اور بخشش جو حاجیوں پر اور قربانی کرنے والوں پر فرمائے گا، وہ ان غریبوں پر بھی فرما دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک شخص جو گانے بجاتا تھا اور اس کام کو بڑا محبوب رکھتا تھا، مگر جو ہی ذو الحج کا چاند نظر آتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو بلا کے پوچھا کہ تو کس وجہ سے یہ ایسا کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے دنوں میں سے ہیں، تو مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، تو مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حاجیوں کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ صدقہ کرنے اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا، کہ جب وہ اس ماہ مقدس کے تقدس کی وجہ سے برائی کو چھوڑ کر اللہ سے ڈر کر وہ نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی اس کو یہ نوید سنا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزوں کا ثواب بھی تمہیں دیا جائے گا۔ یہ غنیت الطالبین میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور اس بات کو نقل فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر رحمتوں کا نزول فرمایا اس ماہ مبارک کے ساتھ، لیکن اکثر ہم بے خبری میں یہ دن گزار دیتے ہیں اور اس طرح اللہ کی رحمت کے بہتے دریاؤں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہر رات کی عبادت، ہر دن کی عبادت کا اس قدر ثواب ہے تو یہ 9 دن 10 دن کی بات ہے۔ ہم اگر رمضان المبارک کی طرح کمر بستہ ہو جائیں اور جتنی توفیق ہو، جتنا دل لگ جائے، وہ چند نوافل ہی کیوں نہ ہوں، ہر رات میں اس اہتمام کے ساتھ ادا کر لیں اور جتنے دن کی بھی توفیق مل جائے اتنے دن روزہ رکھ لیں، تو یقیناً اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ تذکرۃ الواعظین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ذو الحج کی پہلی رات کو یعنی چاند نکلنے کے بعد اسی رات میں 4 نفل اس طرح ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں بے شمار اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور پھر اگر ان ساری راتوں میں عشاء کی نماز میں وتروں کے بعد جو 2 نفل پڑھیں، ان نفلوں میں الحمد شریف کے بعد سورہ کوثر اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ پاک اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا کرے گا
اور صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ سب اتنا وافر کیوں ملے گا؟ ان دنوں کی عظمت کی وجہ سے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ نہ ہر دن دوسرے دن کے برابر ہوتا ہے، نہ ہر مہینہ دوسرے مہینے کے برابر ہوتا ہے، نہ ہر جگہ دوسری جگہ کے برابر ہوتی ہے، نہ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے دوسرے سے انفرادی خصوصیت اور شان عطا کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس ماہ مبارک کو رمضان المبارک کی طرح بے انتہا شانیں، عظمتیں، رفعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں ان سے ضرور مستفید ہونا چاہیے۔ جتنی بھی توفیق ملے ان کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت اور بخشش کے دریا اگر جاری کیے ہیں تو اس میں سے ضرور اپنا حصہ وصول کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اس ماہ مبارک کی کسی رات کو بھی پچھلے پہر میں 4 رکعت نفل ادا کرتا ہے، جس میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 3 بار، سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار، اور آخری دونوں قل 1 بار پڑھتا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے بے انتہا اجر بھی ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے اس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا ہو اور آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کی ہو۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان ذی الحی الذی لا یموت، لا الہ الا هو یحیی ویموت وهو حی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ اور اگر ان 10 راتوں میں توفیق مل جائے تو پھر یہ سمجھیے کہ نور علی نور ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کسی رات میں بھی اس سعادت کو ضرور حاصل کر لیجئے۔ اگر دعا کو یاد کرنا ممکن نہ ہو تو اسے سن کر لکھ لیجئے اور سامنے رکھ کر اس دعا کو اللہ کے حضور پڑھ لیجئے، یا نماز کے بعد اس کو آن کر کے اس کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیقات خیر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔